اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ تاریخ تفریح جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بازار مصر میں فروخت ہونا، وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں فروخت کرنے والے کا نام مالک بن دلمر بن یوبب بن افقان بن عدیان بن ابراہیم خلیل اللہ، اور جس شخص نے آپ کو خریدا اور اپنی عورت سے یہ کہا تھا اسے عزت و آبرو سے رکھو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کا نام قطفیر تھا، اور ابن اسحاق سے منقول ہے کہ اس کا نام عطفیر بن روحیب تھا، اور یہ شخص عزیز مصر کے لقب سے جانا جاتا تھا، اور مصر کے تمام خزانے اس کے زیر انتظام چلتے تھے۔ بادشاہ مصر، اس وقت مصر کا بادشاہ قوم مالکہ کا ایک شخص ریان بن ولید تھا، اور بعض حضرات نے اس کا شجرہ نسب اس طرح لکھا ہے: ایان بن ولید بن تروان بن عراشہ بن کاران بن عمر بن املاک بن لاؤس بن سام بن نوح علیہ السلام۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ایمان لے آیا تھا اور اس نے دین یوسفی کا اتباع کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سلطنت مصر قابوس بن مصعب بن معاویہ بن نمیر بن چلواس بن کاران بن عمر بن املاک بن لاوس بن سام بن نوح علیہ السلام کے ہاتھ آئی۔ یہ کافر تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے دعوت دین دی مگر اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یوسف علیہ السلام مصر میں کتنی عمر میں پہنچے؟ بعض علماء نے تورات کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 17 برس کی عمر میں مصر پہنچے، اور عزیز مصر نے آپ کو قافلے والوں سے خرید دیا۔ اس کے پاس آپ 13 سال تک رہے، اور 30 سال کی عمر میں فرعون مصر ولید بن ریان نے آپ کو وزیر بنا لیا تھا۔ 110 سال کی عمر میں یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدائی اور پھر مصر میں ملاقات کے دوران 22 سال کا عرصہ تھا، اور مصر میں یعقوب علیہ السلام نے اپنی وصیت یوسف علیہ السلام کے لیے کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر تشریف لائے تو آپ کے خاندان کی تعداد 70 تھی۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب عطفیر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لایا تو اس نے اپنی اہلیہ سے جس کا نام راحیل تھا کہا اس کو عزت و آبرو سے رکھیو، کیا عجب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، یعنی بالغ ہونے کے بعد ہمارا معین ثابت ہو اور ہمارے بعض کاموں میں ہماری رہنمائی کرے، اور یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور یہ بات عزیز مصر نے اس وجہ سے کہی تھی، جیسا کہ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ عزیز مصر کو عورتوں کی طرف رغبت نہیں تھی، جبکہ اس کی بیوی راحیل انتہائی حسین و جمیل اور ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھی۔ زلیخا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 33 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائے۔ مجاہد نے حکمت کی تفسیر عقل کے ساتھ فرمائی ہے، مگر آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ اسی دوران راحیل زوجہ عزیز مصر نے جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی تھی اپنے نفس کے متعلق ورغلایا اور سب دروازے بند کر دیے تاکہ نفسانی خواہش کو پورا کر سکے، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے اس کے حسن و جوانی کی تعریفیں شروع کر دی تاکہ انہیں رغبت پیدا ہو۔ چنانچہ سدی سے منقول ہے کہ انہوں نے ارشاد باری تعالیٰ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا سورہ یوسف آیت نمبر 24، وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ عزیز مصر کی اہلیہ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے جسم کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نے کہا اے یوسف تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں۔ آپ نے جواب دیا مرنے سے پہلے میرے جسم سے نکل بیٹھ جائیں گی۔ اس نے کہا اے یوسف تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ نے جواب دیا یہ تو مٹی کی غذا ہے، وہ اسے کھا جائے گی۔ غرض یہ کہ وہ اسی طرح آپ علیہ السلام کی خوبیاں گنوا گنوا کر شوق دلاتی رہی، یہاں تک کہ یوسف کا غیر ارادی ملان ہو گیا۔
یعقوب علیہ السلام کی زیارت۔ یوسف علیہ السلام کی ابھی تک غیر اختیاری کیفیت تھی کہ اچانک حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ مبارک کی زیارت ہوئی، جو انگلی منہ میں لیے ہوئے فرما رہے تھے، اے یوسف، یہ کام مت کرنا، کیونکہ جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہوگی جو فضا میں محو پرواز ہو، اور جب تم نے یہ کام کر لیا تو تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہوگی جو زمین پر افسردہ پڑا ہو کہ وہ بالکل اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ نیز جس وقت تم اس سے بچے رہو گے اس وقت تک تمہاری مثال اس طاقتور بیل کی سی ہے جس سے کوئی بھی زبردستی کام تمہیں نہیں لے سکتا، اور اگر تم اس میں مبتلا ہو گئے تو تمہاری مثال اس مردہ بیل کی سی ہوگی جس کے سینگوں میں چولٹیاں داخل ہو رہی ہوں اور وہ اپنا دفاع کرنے سے قاصر ہو۔ یوسف علیہ السلام کا باہر کو بھاگنا۔ یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی والد گرامی سے یہ نصیحت سنی تو فوراً اپنی چادر سمیٹی اور باہر نکلنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کی قمیض کو پیچھے سے پکڑا جس سے وہ پھٹ کر آپ کے جسم سے اتر گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اسے پھینکا اور دروازے کی طرف تیر دوڑ لگا دی۔ یوسف علیہ السلام کی کیفیت۔ بہا کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں محض خیال آیا تھا جس پر کوئی انسان قادر نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کے ذریعے جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھائی تھی انہیں ارادے سے بچا لیا۔ اور اس برہان کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت مثالیہ تھی جس میں انہوں نے اپنی انگلی منہ میں رکھی ہوئی تھی، اور بعض کا کہنا ہے کہ دروازے کی جانب سے آواز دی گئی تھی کہ کیا تم یہ کام کر کے اس پرندے کی مانند ہو جانا چاہتے ہو جس کے پر گر گئے ہوں اور وہ اڑنا چاہتا ہے مگر اڑ نہیں سکتا۔ اور بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ آپ کی نے دیوار میں لکھا ہوا دیکھا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ زنا کے قریب نہ بھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ عزیز مصر کا اچانک آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی اس برہان کے ذریعے تنبیہ کی گئی تو دوڑتے ہوئے دروازے کی جانب لپکے۔ راحیل بھی پیچھے ہو لی اور دروازے تک پہنچنے سے پہلے اس نے یوسف علیہ السلام کو آ لیا اور پیچھے سے قمیض پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی۔ اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو دیکھا کہ عزیز مصر اور راحیل کا چچا زاد بھائی دروازے پر ہیں۔ چنانچہ سودی سے اس آیت کریمہ وَأَلْقَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سورہ یوسف آیت نمبر 25۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر عزیز مصر کو پایا کی تفسیر میں اسی طرح منقول ہے۔ زلیخا کی بہتان ترازیاں۔ جب راحیل زلیخا نے اپنے خامن کو دیکھا تو فوراً کہنے لگی، جو تیری بیوی سے بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ قید کر دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ اور کہنے لگی، اس نے مجھے ورغلایا ہے مگر میں نے انکار کر دیا اور اس سے جان چھڑا کر بھاگی، اور اسی ہاتھا پائی میں اس کی قمیض پھٹ گئی ہے۔ راحیل زلیخا کے چچا زاد کی عقل مندی۔ راحیل کے چچا زاد بھائی نے کہا، اس کا حل قمیض میں ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ چنانچہ قمیض لائی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر عزیز مصر نے کہا، یہ تم عورتوں ہی کی فریب کاری ہے، بے شک تمہارا مکر بہت خطرناک ہے۔ اے یوسف، تو اس واقعے کو نظر انداز کر دے، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 26 سے 28۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بردباری۔ ابو اسحاق نوف شامی سے نقل کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس واقعے کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر جب اس عورت نے خود ہی اپنے شوہر سے کہا، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 25۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہیں اپنی صفائی میں کہنا پڑا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی طرف سے گواہان۔ اس میں اختلاف ہے کہ جس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی وہ کون تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شاہدہ شاہد من اہلہا، اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی۔
اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ چنانچہ سودی کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا بچہ جو پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا، اور اس کی تائید میں ایک حدیث بھی ملتی ہے، شیرخوار بچوں کا باتیں کرنا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہوں نے بالکل بچپن میں کلام کیا ہے، اور ان میں آپ نے شاید یوسف کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن 4 افراد نے بچپن میں کلام کیا وہ یہ ہیں: بنت فرعون کی کنگھی کرنے والی عورت کا بیٹا، جریج عابد بنی اسرائیل کی صرف کی حرف سے غلط طریقے سے منسوخ کیا جانے والا بچہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، حضرت یوسف علیہ السلام کا گواہ شاید یوسف علیہ السلام۔ اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ گواہ خود قمیص تھی جو پیچھے سے پھٹی ہونے کی وجہ سے صفائی کا ذریعہ بنی۔ قمیص کی شہادت۔ چنانچہ حضرت مجاہد نے بشاہد شاہد من اہلیہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، یہی قمیص آپ کے حق میں گواہی بن گئی۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے قمیص کو پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا، بے شک یہ تو عورتوں ہی کی فریب کاری ہے، بے شک تمہارا مکر بڑا غضب کا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس عورت نے تمہیں پھسلایا ہے، اور جو کچھ بھی واقعہ ہوا ہے تم اسے نظر انداز کر دو اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرو۔ اور اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، اے عورت، تو اپنی گناہ کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ عزیز مصر کی اہلیہ کی اس حرکت کا عورتوں میں چرچا۔ جلدی اس سارے واقعے کا چرچا مصر کی عورتوں میں ہو گیا، اور کوشش کے باوجود بھی چھپ نہ سکا۔ چنانچہ عورتوں میں یہ بات عام و خاص کی زبان پر چڑھ گئی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے شفاف قلب تک سرایت کر چکی تھی، بلکہ بات اس سے بہت آگے جا چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ عورت جنسی جنون میں اندھی ہو چکی تھی۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ عزیز کے پلے کچھ نہ تھا۔ شفاف قلب دل کے غلاف اور پردے کا کہا جاتا ہے۔ سدی فرماتے ہیں کہ شفاف اس جلی کو کہتے ہیں جو دل کے اوپر ہوتی ہے۔ اس جلی کو دل کی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں سرایت کر چکی تھی۔ زنان مصر کو دعوت دیدار یوسف علیہ السلام۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے سنا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبت کا چرچا زبان زد خاص و عام ہے، اور اس واقعے کو نمک مرچ لگا کر آگے بڑھا رہی ہیں، تو اس نے عورتوں کی دعوت کر دی۔ ان کے لیے مسند بچھا دی گئی اور تکیے لگا دیے گئے۔ چنانچہ جب سب آ چکی تو انہیں مشروب اور پھل پیش کیے گئے، اور پھل کاٹنے کی چھری بھی دی گئی۔ حضرت مجاہد ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کے لیے سنگترے کا انتخاب کیا تھا۔ ادھر تو اس نے یہ انتظام کیا ہوا تھا، اور دوسری طرف ان کی نشستگاہ سے الگ کسی کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ جب وہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے چکی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ذرا ان کے سامنے نکل آ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے جلوہ افروز ہوئے تو ان عورتوں نے حسن یوسفی کا مشاہدہ کیا تو سراپا تعظیم بن گئی، اور ان کے دیکھنے میں ایسی مدہوش ہوئی کہ پھل کاٹنے والی چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بے ساختہ پکار اٹھی، خدا کی پناہ، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی ذی مرتبہ فرشتہ ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31۔ عزیز مصر کی بیوی کی بے حیائی۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ ایک نظر دیکھنے سے ان کی عقلیں زائل ہو گئی ہیں، اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اور ان کے سامنے ان کے اس قول عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے خواہش نفس پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلاتی ہے کہ غلطی واضح ہو گئی، تو اب اس نے ان کے سامنے یوسف کو پھانسنے کا اقرار کیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگی کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور واقعی میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلایا، مگر اس نے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھا۔ پھر ان عورتوں سے کہنے لگی کہ جو کام میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر آئندہ بھی اس کی تعمیل نہ کی تو اس کو ضرور قید کیا جائے گا، اور وہ ضرور
باعزت ہوگا، بے عزت ہوگا۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔